ایک بار ایک تاجر غلاموں کی منڈی میں گیا تو اسے ایک ترک لڑکا ملا جو بہت پسند آیا اور اسے تاجر نے فوراً خرید لیا۔ تاجر نے بچے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں غلام ہوں، اس لیے آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ تاجر کو اس جواب پر حیرت ہوئی، لیکن اسے یہ بات پسند بھی آئی کہ بچے میں عزت نفس کا احساس باقی ہے۔ تاجر نے اس بچے پر خاص توجہ دی اور اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا۔ بچے نے بہت جلد تیر اندازی، تلوار بازی اور شاہ سواری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ خود تاجر حیران رہ گیا۔ غزنی کا بادشاہ شہاب الدین غوری ایک بار گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر اپنے غلام کو لے کر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضور، میرے اس غلام کو گھڑ سواری میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بادشاہ نے مسکرا کے لڑکے سے پوچھا، تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ لڑکے نے نہایت ادب سے جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ ضروری اسے اپنا مطیع بنانا ہوتا ہے۔ غوری نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اسے دیتے ہوئے کہا، لڑکے، تم اس گھوڑے کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھا اور کچھ دور اسے چلا کر لے گیا اور پھر پلٹ کر واپس آیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واپسی میں بھی گھوڑا اپنے سنو کے نشان پر ہی چلتا ہوا آیا۔ سلطان غوری نے سوچا کہ جو شخص ایک جانور کو اس طرح اپنا فرما بردار بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو مطیع اور فرما بردار بنانا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا جس کا نام قطب الدین تھا۔ ترکی میں ایبک انگلی کو کہتے ہیں اور شل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا۔ چونکہ اس غلام کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے عموماً سب اسے ایبک شل کہتے تھے۔ پھر ایبک اس کے نام کا جز بن گیا اور اس نے قطب الدین ایبک کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی۔ دہلی کی قوت الاسلام مسجد اور قطب مینار اس کی یادگاریں ہیں۔